بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چہارم، کیسے ہیں سب لوگ؟ جی امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 13 جنوری 2023 جمعہ ہے۔ نئے سال میں ہم سب لوگ داخل ہو چکے ہیں، 2022 سے 2023 میں آ چکے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے نئے سال میں خوش آمدید۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اشیاء اور خدمات، گڈس اینڈ سروسز۔ لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے، اپنے پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے۔ ہمارا پچھلا سبق تھا معاشیات۔ معاشیات کیا ہوتا ہے؟ جی پڑھا تھا ہم نے اس کے بارے میں۔ مریم آپ بتائیے گا معاشیات کسے کہتے ہیں؟ شاباش، معاشیات بھی ایک مضمون ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے۔ زینب کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے؟ اردو کا، انگلش کا، میتھس کا، کون سا ہوتا ہے؟ بالکل جی، یہ اردو انگلش میتھ کا سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ جیسے اردو انگلش میتھ حلقہ سائنس عربک یہ ہم مضامین پڑھتے ہیں، اسی طرح سے معاشیات بھی ایک مضمون ہوتا ہے جس کو معاشرتی سائنس کہا جاتا ہے، جو کہ معاشرے کے بارے میں ہوتی ہے۔ اور معاشیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں اس مضمون میں؟ جی عروج آپ بتائیے گا۔ بالکل، اس کا تعلق اشیاء اور خدمات کی پیداوار سے ہوتا ہے۔ اشیاء اور خدمات جتنی کسی جگہ پیدا کی جا رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں، ان کی تقسیم سے ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اشیاء اور خدمات اس جگہ پر کم ہو گئی ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بالکل، ان سب عنوانات سے معاشیات کا تعلق ہوتا ہے۔ جی مثال کے طور پر مثال دیں گے، فاطمہ رضا آپ دیں مثال۔ جی مثال کے طور پر شاباش، پاکستان۔ ہاں پاکستان میں کچھ چیزیں بن رہی ہیں، نئی چیزیں اگ رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، بالکل اس کو پیداوار کہتے ہیں۔ بالکل، اور صنعتوں میں فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، اچھا جی، ان پیداوار کو پیداوار کہتے ہیں۔ اور پھر تقسیم، بالکل پورے ملک میں یہ کیسے تقسیم کی جا رہی ہے خدا آپ بتائیے گا۔ ہاں جی، پورے ملک میں ان کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، اور اگر کسی جگہ یہ کم ہو گئی ہیں تو کیوں کم ہو گئی ہیں، ان وجوہات کو جاننا معاشیات کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ زینب عدنان، معاشیات میں اور کس چیز کو پڑھا جاتا ہے؟ بالکل انسانی ضروریات کو، انسانی خواہشات کو، اور ان ضروریات اور خواہشات کو پورے کرنے کے لیے انسانوں کے پاس کتنے وسائل ہیں، اور انسان ان وسائل کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ان وسائل کی کس طرح سے تقسیم کرتا ہے۔ شاباش جی، یہ تو تھا ہمارا پچھلا سبق معاشیات۔ آج ہم پڑھیں گے اپنا آج کا سبق جس کا عنوان ہے اشیاء اور خدمات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اشیاء کیا ہوتی ہیں۔ اشیاء، جی عروج آپ بتائیں۔ اشیاء یا چیزیں،
वही चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच भी सकते हैं। या बेच सकते हैं। अशिया कहलाती हैं या चीजें कहलाती हैं। मसलन, जी बिल्कुल सोचिए, आप भी सोचिए मिसालें। किताबें, हाँ जी शाबाश। कपड़े, और देखिए अपने इर्द गिर्द देखिए। जी मेज, अलमारी, दरवाजा, पंखे, ट्यूबलाइट्स, क्लॉक, आपके बैग्स, स्टेशनरी। बिल्कुल। और इसी तरह से वो सारी मशीनरी जो कि किसी जगह पे किसी मुल्क में इस्तेमाल की जाती है, ये सब अशिया या चीज़ें कहलाती हैं। शाबाश। ये वो चीज़ें हैं जो हम इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। शाबाश। अब हम आते हैं खिदमत की तरफ। खिदमत किनको कहते हैं? अशिया के अलावा इंसान की कुछ ऐसी ज़रूरियात भी होती हैं या सहूलियात होती हैं जो उसको दरकार होती हैं, जिनकी उनको ज़रूरत होती है। तो खिदमत उन सहूलियात को कहते हैं जो कि कुछ ज़रूरियात को पूरा करती हैं। खिदमत उन सहूलियात को कहती है जो इंसान की कुछ ज़रूरियात को स्पेशल मखसूस ज़रूरियात को पूरा करती है, जो जिन ज़रूरियात को अशिया पूरा नहीं कर सकती, उन ज़रूरियात को सहूलियात यानी खिदमत पूरा कर सकती है। जी सोचिए ज़रा, कौन सी सहूलियात हमें अपनी ज़िंदगी में मिली हुई है जिनको अशिया पूरा नहीं करती? हाँ जी सोचिए, शाबाश। कौन से ऐसे काम जिनके लिए हमें पैसे देना पड़ते हैं, मुआवजा अदा करना पड़ता है? जिनके लिए हमें मुआवजा भी अदा करना पड़ता है उन सहूलियात को हासिल करने के लिए। हाँ जी अरूज, जी हम ना, आप बताइए। शाबाश। जी शाबाश। कपड़े धुलवाना, हाँ। अली शब्बीर। बाल कटवाना, शाबाश। और जूतों की मुरम्मत करवाना, कपड़ों को सिलाई करवाना, ये वो सहूलियात हैं जो कि हमें अशिया की सूरत में सामने नज़र नहीं आती, जिनको हम छू नहीं सकते। जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो अशिया होती हैं। और वो सहूलियात जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो फिजिकली हमारे सामने नहीं होती हैं, वो खिदमत होती हैं। ये वो सहूलियात होती हैं जो इंसान को चाहिए होती है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ मखसूस ज़रूरियात पूरी करने के लिए। जी बिल्कुल। हज्जाम, धोबी, मोची,
درزی، علاج معالجہ جیسے ڈاکٹرز کا ہوتا ہے کام، بالکل، ٹیچنگ پڑھانا، ہاں جی، یہ ساری وہ خدمات ہیں جن کے لیے ہمیں معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو ان کے ذریعے ہماری مخصوص ضروریات پوری ہوتی ہیں، یہ خدمات کہلاتی ہیں۔ اب اسی عنوان میں مزید ہم ایک چیز اور پڑھتے ہیں، نجی اشیاء اور سرکاری اشیاء، نجی اشیاء اور خدمات اور سرکاری اشیاء اور خدمات۔ جی تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اشیاء اور خدمات، اور اسی عنوان کا ایک حصہ ہے نجی اشیاء اور خدمات اور سرکاری اشیاء اور خدمات۔ نجی اشیاء اور خدمات پرائیویٹ گڈس اینڈ سروسز، سرکاری اشیاء اور خدمات پبلک گڈس اینڈ سروسز۔ آتے ہیں سب سے پہلے نجی اشیاء اور خدمات کی طرف۔ نجی اشیاء اور خدمات کیا ہوتی ہیں؟ نجی کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ، کسی جو کہ متعلقہ ہو کسی ایک فرد سے، ایک کمپنی سے، ایک کاروبار سے، جس کا سرکاری کے اندر کوئی عمل دخل نہ ہو۔ نجی اشیاء اور خدمات نجی کاروباری افراد یا کمپنیوں کی طرف سے عوام کے لیے مہیا کی جاتی ہیں، عوام کو سہولیات دی جاتی ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کچھ اشیاء اور خدمات جو کہ پرائیویٹ طور پہ لوگ حاصل کرتے ہیں، لوگ ان کو قیمت دے کے خریدتے ہیں، اور خریداری سے حاصل ہونے والا جو منافع ہوتا ہے وہ ان کاروبار کے مالکان حضرات کے پاس جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی چند مثالیں اشیاء اور خدمات کی۔ جی تو چند مثالیں ہیں اشیاء، نجی اشیاء، نجی چیزیں، پرائیویٹ طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں یا اشیاء ہوتی ہے جو لوگ بناتے ہیں اپنی کمپنیز میں، اپنی فیکٹریز میں، عوام کی سہولیات کے لیے، عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کون کون سی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، ان میں کپڑے بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں، اشیاء خوردونوش کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ اس کے علاوہ اخبارات، برقی آلات کیا ہوتے ہیں؟ بجلی کی تمام ایکسیسریز، بالکل، بجلی کے سارے آلات، کھیلوں کا سامان، یہ وہ اشیاء ہیں جو پرائیویٹ طور پہ لوگ اپنے پرائیویٹ افراد اپنے طور پہ صنعتوں میں یا فیکٹریوں میں عوام کے لیے بناتے ہیں، عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ عوام اپنی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکے، اور یہ سب چیزیں، یہ سب اشیاء عوام ان لوگوں سے پیسے دے کے پھر حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے نجی خدمات۔ نجی خدمات کیا ہوتی ہیں؟ جی تو نجی خدمات جو کہ کوئی بھی ایک فرد یا زیادہ افراد مل کے یا کمپنیز مل کے شروع کرتے ہیں کام انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، جیسے کہ بال کٹوانا، ہوٹلز، کوریئر سروس، نجی تعلیمی ادارے جن کو ہم پرائیویٹ اسکولز کہتے ہیں، پرائیویٹ کالج کہتے ہیں، ان کو نجی تعلیمی ادارے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نجی ہسپتال، جو پرائیویٹ ہاسپٹلز جن کو ہم کہتے ہیں، جو سرکاری ہسپتال نہیں ہوتے، پرائیویٹ ہسپتال ہوتے ہیں، ان کو نجی ہسپتال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نجی بینک، جو کہ یہ بھی ایک ٹیم یا کچھ افراد مل کے بینکس کے برانچز بناتے ہیں اور وہ اپنے طور پر ان بینکس کو چلاتے ہیں، وہ بھی سرکاری نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے نجی ہوائی جہاز، وہ بھی حکومت کے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، جو کہ وہ عوام کو سہولیات یا سیر و تفریح کے لیے یا ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے عوام کو معاوضے کے طور پر دیتے ہیں۔
معاوضہ لینے کے بعد ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ یہ تو تھی نجی اشیاء اور خدمات۔ اب آتے ہیں ہم سرکاری اشیاء اور خدمات کی طرف، جو کہ سرکار کے ماتحت ہوتی ہیں، حکومت کے انڈر ہوتی ہیں۔ سرکاری اشیاء اور خدمات حکومت کی طرف سے تمام لوگوں کے فائدے کے لیے انہیں بلا تفریق پیش کی جاتی ہے۔ بلا تفریق ہوتا ہے کہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو ملنی چاہیے، کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ ایک ملک کے اندر جو ساری عوام ہوتی ہے، اس عوام کے لیے حکومت جو چیزیں بناتی ہے، جو اشیاء بناتی ہے یا جو خدمات فراہم کرتی ہے، وہ سب لوگوں کے لیے، پوری عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو بھی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے اور انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حکومت کی مہیا کردہ اشیاء اور خدمات کی حفاظت کریں، انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ جیسے کہ اشیاء میں ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالیں، حکومت پل بناتی ہے، ٹریفک سگنلز لگاتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، تفریحی سہولیات جیسے کہ پارکس، تاریخی مقامات، جیسے آپ لوگ ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے گئے تھے سیر و تفریح کے لیے، گئے تھے نا؟ بالکل، تفریحی مقامات پر گئے تھے آپ، تاریخی مقامات پر، بادشاہی مسجد، اقبال پارک، دیکھا تھا نا؟ بالکل، وہی تفریحی سہولیات ہوتی ہیں، وہ حکومت عوام کے لیے مہیا کرتی ہے تاکہ سب لوگ ایکولی برابر ان کو استعمال کر سکیں، انہیں دیکھ سکیں۔ اسی طرح سے ٹریفک سگنلز یا سڑکیں یا پل، یہ سب جو بھی چیزیں ہیں، یہ حکومت ساری عوام کے لیے ایک جیسی ہی مہیا کرتی ہے۔ اب ہم عوام پہ انحصار کرتا ہے کہ ہم سب ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں اور نقصان بالکل بھی نہ پہنچائیں۔ اسی طرح سے سرکاری خدمات کیا ہوتی ہیں؟ سرکاری خدمات بھی سرکاری اشیاء کی طرح حکومت کی طرف سے فراہم کردہ سہولیات ہوتی ہیں عوام کے لیے، اور عوام کو چاہیے کہ جس طرح اشیاء کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح سے ان سہولیات سے، ان خدمات سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں، لیکن حدود میں رہتے ہوئے، بے دریغ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں۔ خدمات کی چند مثالیں ہیں، جیسے بجلی کی سہولیات ہمارے گھروں میں ہمیں اویلیبل ہیں، گیس کی، پانی کی، تو اگر ہم ان چیزوں کو دھیان سے استعمال کریں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور حکومت کا بھی۔ اور اگر ہم ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کریں گے، بے دریغ استعمال جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ہم حد سے زیادہ تجاوز کر کے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بھی بجلی، گیس اور پانی کے بل زیادہ آتے ہیں اور حکومت کا بھی ایک بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سرکاری اسکول اور کالج ہوتے ہیں، عوام کے لیے ہی سرکار یعنی کہ حکومت اسکول اور کالج کھولتی ہے تاکہ جو لوگ پرائیویٹ اسکول یعنی نجی اسکولوں کی فیس وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ بھی تعلیم کی سہولیات اچھی دی جاتی ہیں تاکہ باقی عوام بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ سرکاری اسپتال ہوتے ہیں جہاں پہ صحت و عامہ کی سہولیات دی جاتی ہیں عوام کو، پوسٹل سہولیات ہوتی ہیں۔ پوسٹل سہولیات ہوتی ہے کون سی کہ ہمیں خط وغیرہ ہم نے پوسٹ کرنے ہیں یا ہم نے کوئی اپنے جیسے نجی طور پر نجی کوریئر سروس کی، اسی طرح سے یہ پوسٹل ہوتی ہے سرکاری طور پر کہ کچھ بھی ہم نے پوسٹ کرنا ہے یا کچھ بھی ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے یا منگوانا ہے، تو یہ حکومت ہمیں یہ سہولیات بھی دیتی ہے کم پیسوں پہ۔ سرکاری ذرائع آمد و رفت، بسیز، وینز، ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کرنے کے لیے سرکار یا حکومت گاڑیاں دیتی ہے۔ پولیس اور فوج جو کہ ہماری حفاظت کرتی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بینک سرکاری ہوتے ہیں جو کہ عوام کے لیے آسان اقساط پر قرضے بھی مہیا کرتی ہیں اور اسی طرح عوام کے پیسے کا تحفظ بھی کرتی ہیں۔ جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا عنوان، اشیاء اور خدمات۔ بنیادی طور پر اشیاء اور خدمات کیا ہوتی ہیں، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے، اور نجی اور سرکاری اشیاء اور خدمات کیا ہوتی ہیں۔
امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے لسٹ بنانی، فہرست بنانی ہے جس میں اشیاء اور خدمات کی تعریف اور 3 مثالیں لکھنی ہیں، اور پھر آپ نے نجی اشیاء اور خدمات کی 3 مثالیں لکھنی ہیں، اسی طرح سے سرکاری اشیاء اور خدمات کی 3 مثالیں لکھنی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔